بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہفتہ جماعت کے عزیز طلبہ، آج میں آپ کے سبق قصہ یوسف علیہ السلام کے بقیہ حصے کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائی کریں اور مشکل الفاظ کے معنی دھیان سے سنیں۔ ایک دن قید خانے کے دو قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ مامور کا مطلب ہے مشروب پلانے کا کام کرنا، نان بائی روٹی بنانے والے کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی اور نان بائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا، جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیریں سچ نکلیں، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں ان کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 سب خوشے ہیں اور 7 خشک۔ خوشے یعنی کہ پودے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں اناج اگتا ہے۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا۔ اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کے آئیں گے۔ قحط کا مطلب ہے کہ خوراک کی کمی ہو جائے گی، یعنی کہ اناج کم ہوگا پیدا۔ خشک سالی وہ اس وقت کو کہتے ہیں جب کہ بارشیں نہ ہوئی ہوں اور بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچے۔ لوگوں کو چاہیے کہ خشک سالی کے سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو اسے خوشوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے انہیں بہت عزت و تکریم دی اور دربار میں کوئی اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے پر انجام دے سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے یعنی کہ اچھے انتظام سے آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچایا۔ غلہ جو ہے وہ اناج کو کہتے ہیں۔ مصر کی طرح کنعان میں بھی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے قحط پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے مصر بھیجا، لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بڑے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکل سے اجازت لے کر وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بنیامین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت اصرار پر بھی نہ چھوڑا۔ آخر کار انہیں بنیامین کے بغیر ہی کنعان لوٹنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا،
میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شرمندگی سے ان کے بھائیوں کے سر جھک گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتا دے کر کہا، یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی، پھر انہیں یہاں لے آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کی مہک کو سونگھ کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف کا کرتا ہے۔ آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس ملاپ نے دونوں کو بہت رلایا۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، ان کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر۔ عزیز طلبہ، اب اس سبق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عادتوں کی وجہ سے اپنے والد صاحب کے بہت ہر دل عزیز بیٹے تھے، اور ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی بنیامین اور باقی 10 بھائی ان کے سوتیلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت اچھا خواب نظر آیا، جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ وہ اپنے سوتیلے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کریں۔ ان کے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی حسد رکھتے تھے، اور انہوں نے اس طرح ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور جا کر اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہاں کنویں میں مصر سے قافلہ آ رہا تھا، اس میں سے انہوں نے وہ بچہ لے لیا اور مصر میں جا کے فروخت کر دیا۔ مصر میں عزیز مصر نے جا کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور ان کو غلام کے طور پر اپنے گھر لے گئے۔ وہاں پر ان کے اوپر الزام لگایا، جس کی وجہ سے ان کو جیل ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو وہاں کے قیدیوں کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے، اور اس طرح بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر ان کو جب بتائی، اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی اس پہ بادشاہ نے ان کو رہائی دے دی اور ان کو حکومت میں ایک اعلیٰ عہدے پر بھی فائز کر دیا۔ اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ قحط اور خشک سالی ہوگی، اس میں انہوں نے حسن انتظام بہت اچھی طرح سے انتظام سنبھالا کہ تمام جو ہے وہ علاقوں میں قحط اور خشک سالی ہوئی، صرف آئے مصر کے۔ مصر میں قحط اور خشک سالی ہوئی تھی، لیکن قحط نہیں پڑا۔ اور جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے مدد کے لیے آئے اور راشن کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی بنیامین اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملنے کی خواہش کری، اور اس طرح وہ ان سے بھی مل گئے۔ اور جو ہے وہ ان کا یہ ایک مختصر قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تفصیلی قصہ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام سورت کا نام ہے یوسف علیہ السلام، وہاں سے آپ اس کی تفسیر پوری معلوم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور ضرور پڑھیے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔